آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جس شخص کی نیکی اسے خوشی عطا کر دے اور اس کی برائی اسے دکھ دے دے فہو مؤمن، فرمایا وہ شخص اہل ایمان میں سے وہ مومن ہے۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے اگر نیکی کی توفیق بخشی ہے تو نیکی کے عطا ہو جانے پر بندے کے من میں خوشی پیدا ہو، اطمینان اور سکون پیدا ہو، راحت پیدا ہو، تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہے۔ اگر دکھ پیدا ہوتا ہے، گناہ سے غیر اطمینانی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا اس کا دل بھی مومن کا دل ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی برائیوں سے، بد کرداریوں سے علاقے والے تنگ آ چکے تھے۔ علاقے والوں نے اپنی بستی سے نکال دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا۔ وہ شخص جنگل میں چلا گیا۔ جب جنگل میں پہنچتا ہے تو رب کریم نے اسے تھوڑی سی تنگی اور تکلیف پہنچائی، پریشان ہوا، اپنوں سے چلا گیا، علاقے سے چلا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، اپنے گھر سے نکال دیا گیا۔ جب تکلیف پہنچی تو اپنے رب کو یاد کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے مناجات کرتا ہوں۔ جب وہ مناجات کرنے لگا تو اس انداز میں کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اگرچہ خود نیک نہیں ہوں لیکن نیکیوں سے محبت بڑی ہے، نیکیاں مجھے سکون پہنچاتی ہیں، بھلائی مجھے سکون دیتی ہے، اور اگرچہ میرے گناہ بڑے ہیں، بہت ہیں، لیکن باری تعالیٰ گناہوں سے نفرت ہے، گناہ مجھے دکھ دیتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ باری تعالیٰ اگر میرے جنت میں جانے سے تیرے ملکیت میں کوئی کمی آتی ہے تو مہربانی کر مجھے جنت میں کبھی نہ بھیجنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرے خزانوں میں، تیری ملکیت میں، تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں کمی آ جائے۔ اور باری تعالیٰ اگر میرے جہنم میں چلے جانے سے تیری سلطنت میں، تیری ملکیت میں کچھ اضافہ ہوتا ہو تو مجھے بتا دے، میں کبھی بھی تجھ سے جہنم کی پناہ نہیں مانگوں گا، مجھے جہنم بھیج دے۔ اور پھر سوال کرتا کہ باری تعالیٰ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ اتنا تو مجھے بتا، پھر ایسی کون سی دہلیز ہے، ایسا کون سا دروازہ ہے، ایسی کون سی چوکھٹ ہے جہاں پر میں جاؤں تو مجھ پر رحم کیا جائے؟ مولا تو ہی تو ہے رحم کرنے والا۔ بس اس نے یہ 5 کلمات زبان سے ادا کیے، رب تعالیٰ نے اسے موت کا فرشتہ بھیج دیا۔ وہ مر گیا، چلا گیا اس جہان فانی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام وقت کے جید نبی، وقت کے پیغمبر، وقت کے نبی اور رسول، اپنے کلیم کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا میرے کلیم فلاں وادی میں، فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں پر میرا محبوب بندہ مرا پڑا ہے، اس کو کفن بھی دے، اس کو غسل بھی دے، اور جنازہ بھی پڑا، دفن بھی کر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ ایک شخص ہے جو زمین پر پڑا ہے مرا ہوا، اس کو اٹھاتے ہیں۔ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں ارے لوگوں تم نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، اس کو دفن کیوں نہیں کیا، اس کو غسل کیوں نہیں دیا؟ وہ کہنے لگے یہ تو ایسا شخص ہے جو بہت بڑی برائیوں کا ارتکاب کرنے والا تھا، یہ گناہوں کا مرتکب تھا، ہم اس کے گناہوں سے تنگ آ چکے تھے، اس کی بد کرداریوں سے، بد اعمالیوں سے تنگ آ چکے تھے، ہم نے تو اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، ہم اسے چاہتے بھی نہیں تھے، اس کا جنازہ کیسے پڑھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا، جنازہ بھی پڑھا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جس کی تیری مخلوق برائی بیان کرتی ہے، اس نے تکلیف دی تیری خلق کو، مولا پھر تو فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تیرا پیغام اور تیرا بلاوا اور تیرا آنے والا کلام برحق ہے مولا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر خدا پر کس کا یقین ہوگا؟ ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں جو صبح و شام اللہ کا کلام سنتے ہیں، جو ڈائریکٹلی رب سے خطاب کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ مولا میں یقین رکھتا ہوں کہ تو سچا ہے، لیکن مجھے اتنا تو بتا اس کے کس عمل نے اسے تیرا محبوب بندہ بنا دیا کہ جس کو تو کہے کہ یہ میرا محبوب ہے؟ مولا میں تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کا وہ عمل تو بتا۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم تو سچ کہتا ہے، میرے بندوں نے بھی سچ کہا، یقیناً اس کی بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے میری مخلوق تنگ آ چکی تھی، لیکن جب اس کا موت کا وقت آیا، مرنے سے پہلے 5 کلمات میری بارگاہ میں اس نے بیان کیے، وہ مجھے اتنے محبوب آئے، اتنے محبوب لگے، اتنے محبوب لگے، میں نے اس کے سارے عمر کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی مناجات کو دیکھا ہے، انہی کی بدولت میں نے اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیے اور درجہ محبوبیت بھی عطا فرما دیا۔
موسیٰ علیہ السلام جب پوچھتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا، اس نے کہا میرے مولا اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن گناہوں سے محبت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہوں، گناہ مجھے دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ اگرچہ خود نیک نہیں ہوں لیکن نیکیوں سے محبت بڑی ہے، نیکیاں مجھے راحت اور سکون اور قرار ضرور دیتی ہیں، اور نیک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ جنت میں بھیجنے سے اگر تیری ملکیت میں کمی آتی ہے تو مولا مجھے کبھی جنت عطا نہ کر، اگر میرے جہنم میں چلے جانے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوتا ہے تو مولا مجھے جہنم میں بھیج دینا۔ باری تعالیٰ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ میرے موسیٰ میں ہی تو ہوں جو سب سے بڑا ارحم الراحمین ہوں، جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ میرے کلیم اس کے یہی چند کلمات مجھے محبوب اور پسند لگے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور اسے جنتی بنا دیا۔ سو محترم المقام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرما رہے، آقا نے فرمایا اگر آپ کی نیکی آپ کے من میں خوشی لاتی ہے، نماز پڑھی دل میں قرار آ گیا، ذکر کیا دل میں قرار آ گیا، درس سنا دل میں قرار آ گیا، قرآن کی آیت سنی دل میں قرار آ گیا، چین آ گیا، سکون آ گیا۔ اگر کوئی نیکی آپ کے دل میں سکون لاتی ہے، سکون لاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھا، اگر کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی اسمیت، کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو سکون سے بیٹھا نہ کرو بلکہ فوراً رب کی دہلیز پہ آ جایا کرو، اپنی نیاز جبین کو سجدوں میں جھکایا کرو، سجدے میں رکھ کر مولا التجا کیا کرو، مولا ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، مولا ہم سے گناہ ہو گیا، کرم نوازی فرما، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہم تو خالی جھولی لے کر آئے ہیں، مولا ہماری جھولیوں کو آباد فرما دے، بھر دے۔ جب ادھر تم التجا کرو گے تو ادھر رب تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا جو تمہارے گناہ پہ غالب آ جائے گا۔ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جس نے صرف ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، حدیث پاک آقا کا فرمان فرمایا جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن جو میزان لگے گا نا، میزان، ترازو، پلڑا جس کے اندر نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی، آقا نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے رب تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے میزان کو بھر دے گا۔ اور فرمایا جس نے یہ کلمہ کہا سبحان اللہ والحمدللہ، صرف اتنا سبحان اللہ والحمدللہ، یار کتنا ہلکا اور کتنے چھوٹے الفاظ ہیں، فرمایا جس نے اتنا کہا رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے، فرمایا زمین و آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک کا درمیانہ جتنا بھی خلا ہے کناروں سمیت، فرمایا رب تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتا ہے، اگر زمین میں رکھ دیا جائے تو آسمان تک بھر جائے، آسمان تک بھر جائے۔ کیا یہ چھوٹی سی تسبیح ہے؟ جب بھی کوئی خطا سرزد ہو جائے کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ لیا کرے یار، سجدے کر لیا کرے یار، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرے یار، رب تعالیٰ سارے گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ سو دعا ہے کہ رب کریم ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہمارے سجدوں سے، ہماری نیکیوں سے ہمارے دل میں اطمینان، قرار، چین اور خوشی پیدا ہو، مسرت پیدا ہو، اور ہماری خطاؤں سے رب تعالیٰ ہمیں بے چینی پیدا کر دے، راتوں کی نیند اڑا دے، رب تعالیٰ ہمیں سجدوں کی طرف لے آئے، اپنے ذکر اذکار، اپنی یاد کی طرف لے آئے۔